تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پبلک سرونٹ کے سامنے، دوسرا ہے کورٹ کے سامنے. جسٹس ہے، جج ہے، وہ اگر کسی شخص کو بلاتے ہیں کورٹ وٹنس کے طور پر، یا یہ ہمیں انفارمیشن چاہیے، یا کسی پارٹی کے کہنے پر، درخواست پر جب آرڈر فرماتے ہیں کہ آپ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پیش کریں، اب وہ لیگلی باؤنڈ ہے. اگر تو کوئی اور سلسلہ ہے، اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے، بیمار ہے، ملک سے باہر چلا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، موجود ہونے کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ میں لیگلی باؤنڈ ہوں اور یہ مجھے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اگر وہ ڈیلیبریٹلی پیش نہیں کرتا تو پھر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے خطوط اور فرمائشوں کے بعد میں نے سوچا ہے کہ کچھ چیزیں جو تعزیرات کے متعلق ہیں، یعنی پینل کوڈ کے متعلق، اس پر بھی کوئی تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے. بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے یہ چھوٹی سی بات نہیں کی تو اس کی کیوں سزا ہو. تو ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ملک کی تعزیرات جو ہیں پینل کوڈ پڑھ لے تو بے شک وہ مذہبی ہو نہ ہو، اسے نیک بننا پڑے گا، نیک ہونا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز کے متعلق تو سزا و جزا کا نظام ہے. یہ آج ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پاکستان پینل کوڈ میں when any person is bound, legally bound to produce that very document before a public servant or before a court of law, if he intentionally doesn't do so, he will be held responsible for that and action can be taken against him. مثال کے طور پر ایک پبلک سرونٹ ہے، کسی محکمے کا باس ہے، اس نے نوٹس کیا ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہ جناب آپ کے پاس ایک دستاویز ہے جس کے اندر یہ تمام کنٹینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ یہ ڈاکومنٹس پیش کریں. اب وہ شخص جانتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ قانونی طور پر وہ باؤنڈ ہے، پابند ہے کہ اس کو پیش کریں. اگر وہ انٹینشنلی پیش نہیں کرتا تو وہ جو پبلک سرونٹ ہے اس کے خلاف وہ ایکشن لے سکتا ہے. اس کے لیے جو سیکشن ہے وہ 175 پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، اس کو جرمانہ بھی کر سکتا ہے. تو ہم یہ اس کا دوسرا پورشن ڈسکس کر رہے تھے. ایک پبلک سرونٹ تھا، اب دوسرا جو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ کسی کورٹ کے متعلق تھا. جب کورٹ آرڈر کرے، کسی کو ڈائریکشن دے کہ آپ یہ ڈاکومنٹ لے آئیں اور ہم نے اس کی انسپیکشن کرنی ہے، اس کا معائنہ کرنا ہے، تو اگر وہ نہیں لاتا، اس کو ڈیلیور اپ نہیں کرتا بیفور دی کورٹ آف لا، تو دیٹ ویری کورٹ جو ہے پھر وہ ایکشن لے سکتی ہے جس کی 3 مہینے سزا ہے اور تقریباً 100 روپیز جرمانہ ہے، اس کو پے کرنا پڑے گا.
تو یہ کیونکہ ایک نظام ہے، نظام عدل میں ہر شخص باؤنڈ ہے کہ وہ قانون کے تحت عمل کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اسے جیل جانا پڑے گا۔ اب میں آپ کو کچھ اگزامپلز دوں گا جس سے آپ کو یہ کلیریفیکیشن مل جائے گی۔ ایک تو ہے ڈیفینیشن پبلک سرونٹ۔ پبلک اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جسے ریاست، تو ڈاکومنٹ کی بات میں کر رہا تھا۔ ڈاکومنٹ سے مراد اس کی قانون شہادت آرڈر جو ہے اس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹ ہے کیا۔ پرائیویٹ ڈاکومنٹس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے 84 میں آرٹیکل، اور جو پبلک ڈاکومنٹ ہیں اس کو 85 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک کاغذ اگر اس کی کوئی ایویڈینشی ویلیو ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے، مثلاً ایک پتھر ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے اگر اس کی ایویڈینشی ویلیو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ جی میں اگر ڈاکومنٹ پیش کروں تو میرا تو شراب کا کارخانہ ہے اور یہ تو کام گڑبڑ ہو جائے گا، تو مجھے جیل جانا پڑ جائے گا، اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ بہرحال میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی شخص لیگلی باؤنڈ ہے۔ اب اس سے ہٹ کے کہ اس کو کیا نقصان یا فائدہ ہوتا ہے، اگر انصاف کی خاطر یعنی فار دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اٹ از اوبلیگیٹری، تو پھر بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکومنٹ پیش کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس ڈاکومنٹس پر جیسے پھر نظام ہے عدالت کا، اس کا بیان ہوگا جسے آپ چیف ایگزامینیشن کہتے ہیں، جرا ہوگی، جرا سے جو اس کی ویراسٹی ہے، اس کی جو ٹروتھفلنس ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کیونکہ ہمیشہ جب ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہوتا ہے، پرائیویٹ جسٹس تو ہوتا ہے نا، یا آپ نے گھر بیٹھ کر کام کر لیا یا کوئی پنچایت بن گئی، تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں جب یہ کوئی پبلک سرونٹ کی بات آتی ہے اور حصول انصاف کے لیے یہ چیز ضروری ہو، تو پھر وہ شخص آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتا۔ 175 جو سیکشن ہے وہ اسے کمپیل کرتا ہے کہ آپ اس کو عدالت میں پیش کریں۔ اگر پیش نہیں کرے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سزا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے اس کو بھگتنا پڑے گی۔ اگر کوئی ولیج کا مسئلہ ہے، ایک تحصیلدار ہے، کوئی کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایون قانون گو ہے، اگر کوئی پٹواری ہے جسے بطور کمیشن بنا کے بھیجا گیا ہے اور وہ بطور پبلک سرونٹ کے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ جناب مجھے فلاں ڈاکومنٹ چاہیے، یعنی ریونیو ریکارڈ کی بات میں آپ کر رہا ہوں، وہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے کہ جسے مثل حقیقت کہتے ہیں، یا جمع بندی ہے، اور کسی کے پاس پرانی کوئی خسرہ گرداوری کی نقل ہے یا کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہے، اس قسم کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی ڈائریکشن پر پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر اس نے رپورٹ کر دی، the person who was duty bound to deliver that very document before public servant now is bound to be detained۔ اب وہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کسی قسم کا، اب اس کو جو کنسیکوینسز ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ اسی طرح اور جو ہمارے ادارے ہیں، مثلا بورڈ آف ریونیو ہے، مثلا ریلوے حکام ہیں، یا کوئی وابڈا کا آفیسر ہے، یا جس کو عدالت مقرر کر دے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور وہ آ کے
مثلا بجلی چوری کا کیس ہے، اس کے لیے وہ آگے ڈاکومنٹ طلب کر سکتے ہیں. مثلا ایک شخص سے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے بل لے آئیں، اور وہ شخص کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں لا سکتا، میں نہیں دیتا، اور ڈیلیبریٹلی کہے، تو پھر اس کو جو کنسیکوینسز ہیں اس سیکشن کے تحت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب جو ڈاکومنٹ ہیں ان کی نیچر جو بھی ہو، ڈاکومنٹ جس طرح کے بھی ہوں، لیکن قانونی جو بینڈیج ہے اس کے تحت وہ شخص انکار نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی سی سزا ہو جائے، اب کوئی شخص ملازم ہو بیچارہ، اس کی تو ملازمت گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ وکیل ہوں، کونسل ہوں، کوئی پلیڈر ہوں، آپ ویسے ہی یہ دفعات پڑھ لیا کریں جس سے آپ کو آگاہی ہو جائے گی کہ یہ کام اگر میں نہیں کروں گا تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اور مجھے آیا یہ اس طرح بھی جیل جانا پڑے گا. تو آپ کو یہ کرسٹل کلیئر معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب کوئی چیز کسی بارے میں آپ لیگلی باؤنڈ ہیں تو فوری طور پر آپ رپورٹ کریں گے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ. اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی، کوئی لیتھارجک ایٹیچیوڈ دکھایا، یا کسی قسم کے اور ایسے مسائل پیدا کیے جس میں obstacle یا ہنڈرنس کریٹ کی، اور یہ پتہ چلا کہ جناب آپ انٹینشلی یہ کر رہے ہیں، یا کسی کو مفاد دلانے کی خاطر، کسی کو جناب اللیگل گین دلانے کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر آپ یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ اینڈ ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ یو اینڈ یو کین بی پٹ بیہائنڈ دا بار. امید ہے آپ کو میرا لیکچر سمجھ آئی ہوگی.